یعرض حسنت جمیع خصالہ، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ان کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء کرام، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الکریم صاحب، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، مولانا عبد الرؤوف صاحب، مولانا ثناء اللہ مکسی، اور میرے ساتھ تشریف لانے والے جناب حافظ سجاد صاحب قاسمانی، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بہت سارے علماء و زعماء، اور میرے سامنے بیٹھا ہوا ایک جمع غفیر میں شامل میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت زیادہ خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ایک پاکیزہ مجلس اور پاکیزہ عنوان سے پاک لوگ جمع ہیں، اور مجھے اس میں گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع ہے سیرت النبی، اور چونکہ ربیع الاول ہے تو یہ موضوع کے ساتھ بہت زیادہ مناسب ہے۔ خدا نے ناخودی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیسر و کسرا کے ایوانوں کے اندر ایک زلزلہ آیا، روم اور فارس لرز اٹھے، باطل بے قرار ہو گیا، ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا، اور باطل کے ہوا اکھڑ گئی اور حق غالب ہو گیا۔ آپ سب بولیے صلی اللہ، اونچی آواز میں۔ اسٹیج والوں کی آواز نہیں آئے گی تو ان کو نیچے اتاروں گا، مزہ نہ آئے صحیح، اونچا بولو۔ اب آپ بولو تاکہ یہ بھی بولے، بولو صلی اللہ۔ بطور مسلمان ہمارے لیے کوئی اور ماڈل نہیں، بطور مسلمان ہمارے لیے کوئی اور ماڈل نہیں، نبی علیہ السلام کی ذات ماڈل۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے یہ 3 حصوں پہ تقسیم: تہذیبی اخلاق، تدبیری منزل، اور سیاست مدنیہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کامل اور مکمل ہیں، تو انہوں نے تہذیبی اخلاق میں بھی رہنمائی کی، تدبیری منزل میں بھی رہنمائی کی، اور سیاست مدنیہ بھی میں رہنمائی کی۔ اور آج جب پاکستان 76 سال کے بعد مسائل کا شکار ہے، تو پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے اس بحران سے نکل سکتے ہیں۔ مبارک ہو، آپ کا نبی کامل اور مکمل ہے، مبارک۔ اور یہ محض اللہ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم مستعمل ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی غربت سے تنگ آ کر اپنی آنکھ نکال کر بیچنا چاہے اور شریعت سے پوچھے تو شریعت اجازت نہیں دے گا۔ وہ کہے جی میری آنکھ ہے، تو اس کو جواب ملے گا آپ آنکھ کے مالک نہیں ہو، آنکھ کا مالک کون ہے؟ آپ مستعمل ہو، استعمال کر سکتے۔ جس طرح کرائے کا مکان آپ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، صرف استعمال کر سکتے۔ آپ مالک مکان نہیں ہو، کرایہ دار ہو۔ میں دوسری دلیل دینا چاہتا ہوں۔
اگر کوئی آدمی زندگی کے بکیڑے سے تنگ آ گیا اور وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، خودکشی غلط ہے، خودکشی ٹھیک۔ خودکشی کا معنی ہے اپنے آپ کو کھینچ لیں، اور خودکشی کا معنی ہے اپنے آپ کو قتل کرنا، کشتن۔ خودکشی کرنا چاہتا ہے اور وقت کے مفتی سے پوچھے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، یہ جائز ہوگا؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں۔ اس لیے کہ آپ اس نفس کے اور اس جسم کے مالک نہیں ہیں، آپ صرف استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے پیدا ہونے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ ہم سفارش کر سکتے تھے، نہ رشوت دے سکتے اور پیدا ہوتے، ہم تو خود بخود پیدا ہوئے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر مجمع میں کوئی ایک آدمی بولے کہ میں نے پیدا ہونے کے لیے درخواست کی ہے تو میں اپنی بات واپس لینے کے لیے تیار۔ اور کوئی یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں مجھے پیدا کرنا چاہتے تھے، پھر ان کا ارادہ بدل گیا، تو میں جبرائیل امین کے پاس گیا، کہا سائیں سفارش کرو، اب تو اللہ مجھے پیدا نہیں کر رہا۔ نہ سفارش نہ پیدا ہونے کی درخواست، خود پیدا ہوئے۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھاس کے طور پر پیدا نہیں کیا، ورنہ ہمیں کاٹ کر بھینس کے سامنے رکھا جاتا اور بھینس ہمیں گوبر بناتی۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درخت کے طور پر پیدا نہیں کیا، لوگ کاٹتے اور کاٹ کر آگ میں ڈالتے زندگی میں۔ شکر ہے کہ جانور پیدا نہیں کیا کہ ہم کھانے اور پینے کے لیے محتاج ہوتے، ہمیں باندھا جاتا، ہم پانی نہیں مانگ سکتے۔ شکر ہے کہ گدھا پیدا نہیں کیا، سارا دن سامان ڈھوتے اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہ ہوتا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتا پیدا نہیں کیا، ورنہ بھونکتے ہماری قدر نہ ہوتی، ہمیں مقابلے کے اندر پتھر لگتا۔ اور شکر ہے کہ خنزیر پیدا نہیں کیا، ورنہ لوگ نفرت کرتے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کرتا، ہمارا بس تو نہیں چلتا۔ پھر جناب ابراہیم کے زمانے میں پیدا کرتا، ہمارا بس تو نہیں چلتا۔ ادریس و شیس کے مقابلے زمانے میں پیدا کرتا، ہم تو نہیں روک سکتے تھے۔ نوح کے زمانے میں پیدا کرتا، ہم تو نہیں روک سکتے تھے۔ داؤد و زکریا و یحییٰ و سلیمان کے زمانوں میں پیدا کرتا تو ہم نہیں روک سکتے تھے۔ موسیٰ کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں پیدا کرتا، ہم نہیں روک سکتے تھے۔ اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و بنیامین کے زمانے میں پیدا کرتا تو ہم نہیں روک سکتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پیدا کہاں کیا؟ زمانوں میں بہترین زمانہ، اوقات میں بہترین وقت، لیل و نہار میں افضل ترین لیل و نہار، اور امت میں بہترین امت۔ وہ امت کون ہے؟ وہ آپ ہے اور میں، اور ہمیں جو فخر ملا وہ نبی آخر الزمان کی وجہ سے ملا۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے صلی اللہ ہو، اونچی آواز میں اور اونچا، آخر میں ہاتھ نہیں اٹھ رہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مبارک ہو آپ کو کامل نبی ملا۔ آج تک غیروں نے اس میں نقص نہیں نکالا، اپنے تو تعریف کرتے، غیر تو نہیں کرتے۔ غیروں نے تعریف کیے، تنقیص نہیں کی۔ اگر کہیں کجی ہوتی، کمزوری ہوتی تو غیر تعریف نہ کرتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کتنا عرصہ گزرا ہے، اس پر محققین نے لکھا۔ علامہ محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے، جو تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، کہ آپ دونوں کے درمیان 8,000 سال کا زمانہ گزرا ہے، آدم اور حضرت محمد علیہ السلام۔
8,000 سال میں کیا ہوتا رہا؟ یہ تکمیل انسانیت کا سفر تھا. بول رہا ہوں، جرنیلوں کو بھی سنا رہا ہوں، ججوں کو بھی سنا رہا ہوں، صدر وزیر اعظم کو سنا رہا ہوں. مجھ پر مقدمات بند ہے سچ بولنے کی وجہ سے. بول رہا ہوں، پھر بھی بول رہا ہوں، جہاں جیل لے جاتے ہیں واپس آ کر وہیں سے تار جوڑتا ہوں جہاں چھوڑا. اس لیے کہ نبی کی سیرت یہ ہے کہ باتر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے، سر کو نہ جھکایا جائے. انشاءاللہ جمعیت علماء کا کارکن اور علماء دیوبند کا بیٹا، اس کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے. ذرا اونچا بولو. انتہائی قابل احترام سامعین، تکمیل انسانیت کے سفر میں سال گزرے 8,000. اس میں انبیاء ہے 1,24,000. اس وقت نبیوں میں آفاقیت نہیں تھی. اس محلے کا نبی اور بستی کا نبی، اس بستی کا نبی، گرم علاقے کا نبی، ٹھنڈے علاقے کا نبی، کالوں کالوں کا نبی، گوروں گوروں کا نبی، 2 پہاڑوں کے درمیانی علاقے کا نبی، 2 دریاؤں کے درمیانی علاقے کا نبی، لمبے لمبے قد والوں کا نبی، چکنے قد رکھنے والوں کا نبی، پنجاب کا الگ نبی، پٹھانوں کا الگ نبی، سندھیوں کا الگ نبی، بروئیوں کا الگ نبی، بلوچیوں کا الگ نبی، مہاجروں کا الگ نبی، چترالیوں کا الگ نبی، کوستانیوں کا الگ نبی، اور سرائی کی بولنے والوں کا الگ نبی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہر قوم کے اندر اس زبان کے اندر نبی آیا کرتا تھا. یہ 1,24,000 ہے. میں نے حساب لگایا ہے کہ 1,24,000 کو 8,000 پہ تقسیم کرو تو ہر سال 15 16 نبی آیا کرتے تھے. اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کتابیں آئیں، 4 بڑی کتابیں، الواح، صحیفے، رسائل بے شمار آئے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام میرے نبی کی تکمیل کا اعلان تھا، سفر تھا. نبی آیا، اس نے کہا کہ میری بات مانو، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، وہ کامل اور مکمل نبی ہے، اگر تم نے اس کا زمانہ پایا تو اس کی بات مانو. یہی بات عیسیٰ نے کی، یہی بات موسیٰ نے کی، یہی بات نوح نے کی، یہی بات ابراہیم نے کی. تمام لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع دی. انبیاء نے. کہہ رہا ہوں، بہت غور سے سنو، کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم اگلے سال میں آپ سے مل سکوں گا یا نہیں مل سکوں گا. آج ہی کہہ رہا ہوں کہ 8,000 سال، 1,24,000 انبیاء، ہزاروں کی تعداد میں رسائل، صحیفے، 315 رسول اور 5 اولو العزم من الرسل. جناب ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام. آخر میں کون آیا؟ آخر میں کون آیا؟ بِأَبِي وَأُمِّي نَاطِقٌ فِي لَفْظِهِ ثَمَنٌ تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوبُ وَتُشْتَرَى مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرَ لَا يُمْكِنُ ثَنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ خُدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. تمام انبیاء کے بعد میں آنے والا آخری نبی مبارک ہو میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بولو بولو بولو. کیوں شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام. آیا 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 نعرہ تکبیر،
انتہائی قابل احترام سامعین، ایک یہودی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، امام بخاری نے حدیث کی تخریج کی ہے، ایک یہودی آیا جناب عمر کے پاس آیا اور کہا عمر آپ کی وحی اور کلام میں ایک جملہ ہے وہ ہماری شریعت میں نہیں، وہ ہمارے کلام میں نہیں، ہماری کتاب میں نہیں، تورات زبور میں نہیں، اگر ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن عید مناتے، جشن کرتے۔ کون سا جملہ ہے؟ جناب عمر نے پوچھا، جواب ملا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مہر ثبت ہوئی ہے شریعت محمدی پر، قرآن مجید میں، پچھلی کتابوں میں نہیں۔ جناب عمر نے تو جواب دیا، وہ عارفانہ اور عالمانہ جواب ہے، میں طالب علم جواب دیتا ہوں۔ میرا جواب یہ ہے کہ آئل کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں اس کا وزن لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 5 کلو ہے یا 10 کلو ہے۔ اگر کسی ڈبے میں آئل 8 کلو ہو تو 10 کلو کا ڈبہ نہیں لگتا ہے؟ دوبارہ بتاتا ہوں، آپ نہیں سمجھے، ڈبے میں آئل ہے 8 کلو تو 10 کلو کا ڈبہ لگتا ہے؟ 10 ہو، بتاؤ، اونچا بولو۔ یہودی تمہارا آئل 8 کلو ہے، تم کس طرح 10 کلو کے ڈبے کا مطالبہ کرتے ہو؟ 10 کلو کے ڈبے کا مطالبہ یہودیت نہیں کر سکتی، عیسائیت نہیں کر سکتی، 10 کلو کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے جس کا دین کامل مکمل، شریعت کامل مکمل، نبی کامل مکمل، امت کامل مکمل، رسول کامل مکمل۔ ہاتھ بلند کر کے بولیے صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بولا کرو، بولو، آخر سے آواز نہیں آ رہا، 2 دفعہ بولو، 2 دفعہ کہا، 2 دفعہ نہیں سمجھتے، اکڑو نا بے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو، تربیت کر رہا ہوں، بولو، تنجو چا پروگرام ہے، آواز نہ آئے تنجو، بولو، بولتے رہو، ثواب کی بات ہے، بولتے رہو، ایمان ظاہر کرو اپنا، صلی اللہ علیہ وسلم، بولو، تھک گیا ہے، پٹھان سے واسطہ پڑا ہے، بولتے رہو، نعرہ تکبیر۔ جناب عمر نے جواب دیا، ہم اس کے خوشی میں 3 عیدیں مناتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ کب نازل ہوا، نبی علیہ السلام میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا، ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی، آپ کھڑے تھے کہ یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک ضروری اعلان سنو، اس آیت کے بعد نبی علیہ السلام صرف 3 مہینے زندہ رہے اور وفات پا گئے۔ کیا معنی یہ تکمیل دین کا اعلان نبی کی پیدائش کے موقع پر نہیں ہوا، تکمیل دین کا اعلان نبی کے ظہور نبوت، اعلان نبوت کے موقع پر نہیں ہوا، تکمیل دین کا اعلان ہجرت کے موقع پر نہیں ہوا، تکمیل دین کا اعلان حدیبیہ کے موقع پر نہیں ہوا، تکمیل دین کا اعلان فتح خیبر پر نہیں ہوا، اور تکمیل دین کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر نہیں ہوا، آخری سال میں اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم۔ مسلمانوں مبارک ہو، خوش رہو، آپ کا دین مکمل ہے، اس لیے کہ آپ کا نبی بھی مکمل ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ بولا، 2 دفعہ بولو، ایک آواز میں بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے، 2
دو دفعہ بولیے۔ آج جب تکمیلی دین کا اعلان ہو گیا، آپ کا دین مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کا مذہب مکمل، آپ کا مذہب مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی وحی مکمل، آپ کی وحی مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی شریعت مکمل، آپ کی شریعت مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی سنت مکمل، آپ کی سنت مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی صورت مکمل، آپ کی صورت مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی سیرت مکمل، آپ کی سیرت مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی وحی مکمل، آپ کی وحی مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی کتاب مکمل، آپ کی کتاب مکمل، اس کا معنی یہ ہے آپ کا قرآن مکمل، آپ کا قرآن مکمل، اس کا معنی یہ ہے آپ کا اخلاق مکمل، آپ کے اخلاق مکمل، اس کا معنی یہ ہے آپ کا کردار مکمل، آپ کا کردار مکمل، اس کا معنی یہ ہے آپ کی نبوت مکمل، آپ کی نبوت مکمل، اس کا معنی یہ ہے آپ کی امت مکمل، آپ کی امت مکمل، اس کا معنی یہ ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے آپ کا زمانہ مکمل، آپ کا زمانہ مکمل، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کے لیل و نہار مکمل، آپ کے لیل و نہار مکمل، اس کا معنی یہ آپ کے اوقات مکمل، آپ کے اوقات مکمل، اس کا معنی یہ آپ کی ذات مکمل، آپ کی ذات مکمل، تو اس کا معنی یہ آپ کی جماعت مکمل، آپ کی جماعت مکمل، اس کا معنی یہ آپ کی بات مکمل، آپ کی بات مکمل، اس کا معنی یہ آپ کا دن اور رات مکمل، آپ کا دن اور رات مکمل، اس کا معنی یہ آپ کی نبوت مکمل، آپ کی نبوت مکمل، اس کا معنی یہ آپ کی رسالت مکمل، نبوت مکمل، رسالت مکمل، تو اس کا معنی یہ انسانیت مکمل، انسانیت معراج پہ چلی گئی۔ یہ معراج پہ جانے کا ذریعہ کون بولا؟ سب مل کر بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے بولیے، بولتے رہیے، جو کم از کم 10 دفعہ نہیں بولے گا وہ وہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگتے اچھا سائیں، اگتے اچھا اليوم اکملت لکم دینکم، تو انجمہ نہ لائے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کے ماننے والوں، چاہنے والوں، اتنا کامل اور مکمل نبی آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کی موجودگی میں دائیں نہیں دیکھنا، بائیں نہیں دیکھنا۔ خدا کی قسم کامیابی آپ کی ذات میں ہے، آپ کی بات میں ہے، آپ کے طریقے میں ہے، آپ کے نقش قدم میں ہے۔ دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں، آگے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں۔ کامیابی کا مدار کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ذات کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ انبیاء بہت ہیں، رسول بھی بہت ہیں، کچھ تو نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ جناب اسماعیل آپ کا دادا، ابراہیم آپ کا دادا، نوح آپ کا دادا، جناب ادریس آپ کا دادا، جناب شیس آپ کا دادا، اور جناب آدم آپ کا دادا۔ رشتہ دار۔ اگر کوئی کہتا ہے اس معاملے کے اندر نبی کا طریقہ یہ ہے اور جناب اسماعیل کا یہ طریقہ ہے، خدا کی قسم اسماعیل کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے۔ کسی نے یہ بتا دیا اس معاملے کے اندر نبی کی سیرت یہ ہے، ابراہیم کی سیرت یہ ہے جو آپ کے دادا ہے، خدا کی قسم ابراہیم کی سیرت میں کامیابی نہیں ہے۔ کسی نے بتایا نوح کا یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں نبی کا یہ عمل ہے، خدا
کی قسم نوح کے عمل میں کامیابی نہیں. کسی نے بتا دیا کہ اس معاملے کے اندر جناب ادریس کا یہ طریقہ ہے, نبی کا یہ طریقہ ہے. خدا کی قسم ادریس کے طریقے میں کامیابی نہیں. کسی نے بتا دیا اس معاملے کے اندر جناب شیس کا یہ طریقہ ہے, نبی کا یہ طریقہ ہے. آدم کا یہ طریقہ ہے, نبی کا یہ طریقہ ہے. خدا کی قسم یہ انبیاء جو نبی کے دادا لگتے ہیں رشتے میں, خدا کی قسم, خدا کی قسم ان کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے تو کس کے ہے؟ آمینہ کے بیٹے محمد کے نقش قدم میں. صلی اللہ ہو. اونچا بول لڑکا, اونچا بول. اور صوفی کل زمان اونچا بول, ہاتھ بلند کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہتا ہوں مقام ادب ہے, کہتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں, صحابہ نبی پہ جان نچھاور کرنے والے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نبی کے طریقے کے خلاف چلے, سنت کے, شریعت کے, سیرت کے, صورت کے. نہیں ہو سکتا. نقش قدم کے چلو مان لے سمجھانے کے لیے. کسی نے کہا کہ یہ ابو عبیدہ ہیں, امین الامہ ہے, ان کی یہ رائے ہے اور نبی کی یہ رائے ہے. ابو عبیدہ کے طریقے میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا یہ سعید ابن زید ہیں, ان کی یہ رائے ہے, نبی کی یہ رائے ہے, ان کی رائے میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا یہ سعد ابن ابی وقاص ہے, ان کی یہ رائے بنتی ہے, نبی کی یہ رائے بنتی ہے. سعد بن ابی وقاص کے طریقے میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا عبد الرحمن ابن عوف کی یہ رائے ہے, نبی کی یہ رائے ہے, ابن عوف کے طریقے میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا طلحہ کی یہ رائے ہے, نبی کی یہ رائے ہے, طلحہ کے نقش قدم میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا زبیر کی یہ رائے ہے, نبی کی یہ رائے ہے, زبیر کے نقش قدم میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا علی کی یہ رائے ہے, نبی کی یہ رائے ہے, وہ علی کے نقش قدم میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا عثمان کی یہ رائے ہے, نبی کی یہ رائے ہے. خدا کی قسم عثمان کے نقش قدم میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا عمر کی یہ رائے ہے, نبی کی یہ رائے ہے, عمر کے نقش قدم میں کامیابی نہیں. کسی نے کہا ابو بکر کی یہ رائے ہے, نبی کی یہ رائے ہے, ابو بکر کے نقش قدم میں کامیابی نہیں. خدا کی قسم کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی آمینہ کے بیٹے حضرت محمد علیہ السلام کے نقش قدم میں. بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, بولیے. صلی اللہ اونچا اور اونچا, صلی اللہ ہاتھ بلند کر کے صلی اللہ. پاکستان میں کچھ لوگ پیدا ہوئے, وہ نبی کے نام پہ شرما رہے ہیں, کہتے ہم لبرل ہیں, ہم سیکولر ہیں. او سائیں, او سائیں, وہ کہتے ہیں ہم لبرل ہیں, ہم سیکولر ہیں, وہ نبی کے نام پہ شرما رہے ہیں. میرا مجمع نبی کے نام پہ شرمان نہیں رہا, فخر کر رہا ہے. بولو صلی اللہ, بولو بولو, زور سے بولو, زور سے بولو, بولو صلی اللہ. ہمارا نوجوان فلم دیکھتا ہے تو وہاں فلم میں ایک آدمی ہو تو اس کو ہیرو کہتے ہیں, ایک لڑکی ہوتی ہے اس کو ہیروئن کہتے ہیں. ہمارا نوجوان اس کی طرح مونچھیں بناتا ہے, اس کی طرح بال بناتا ہے. اب ناک جیسی ہے وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا, رنگ بھی نہیں تبدیل کر سکتا, تو سارا زور بالوں پر. میں نے اپنے نوجوان سے پوچھا تم کس کو فالو کرتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا میں تو وہ فلموں کی ہیرو کو فالو کرتا ہوں. ہائے, نوجوان کدھر چلا گیا؟ میں نے پھر ہیرو سے پوچھا آپ کس کو فالو کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انگریز کو فالو کرتے ہیں.
پھر ہم نے انگریز سے پوچھا آپ کس کو فالو کرتے ہو؟ انگریز نے جواب دیا ہمیں فالو کرنے کے لیے کہ ہمارے قومی شخصیات ہیں جنہوں نے سائنس میں ایجادات پیدا کیے ہیں، لیکن وہ ذاتی زندگی میں ان میں مورے بہت زیادہ ہیں، سوراخ، ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے، ہم عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں۔ پھر میں نے عیسیٰ سے پوچھا عیسیٰ تو کس کو فالو کرتا ہے؟ عیسیٰ کا جواب آئے گا ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے عیسیٰ سے پوچھا آپ کس کو فالو کرتے ہو؟ کہتے دنیا گول ہے، اب دنیا چکر لگائے گی اور حقیقت کا اعلان کرے گی انشاءاللہ۔ بولو صلی اللہ ہو، اونچا بول، اونچا بول، وہ آخر والے ہاتھ بلند کر کے بول۔ اب میرے ساتھ بولو 10 دفعہ، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 دفعہ ہو گیا، اب 5 دفعہ میرے بغیر بولو۔ یہ آپ درمیان میں کھڑے ہیں، پیچھے لوگوں کی آواز آ رہی ہے؟ بھائی جو جھنڈے کے ساتھ لوگ کریں لائٹ کے نیچے، آپ سے پوچھتا ہوں پیچھے لوگوں کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو میں ان کو اٹھا دوں گا، گھر بھیج دوں گا۔ یہ غیرت مندوں کا اجتماع ہے، یہ نبی کے گستاخوں کا نہیں، عاشقوں کا اجتماع ہے۔ زور سے بولو صلی اللہ۔ جو نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتا وہ میری تقریر نہ سنے۔ میں ہر کسی کو تقریر نہیں سنانا چاہتا۔ نبی کا کوئی غیرت مند بیٹا ہوگا قربان اپنے آپ کو کرنا چاہے گا نبی پر، انشاءاللہ وہی سنے گا۔ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ دسو آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہمارا سلام کہہ دینا اس کو۔ اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ آئیں گے تو 40 سال حکومت کریں گے، 40 سال، اور 40 سال کے بعد ایک اور آدمی 40 سال حکومت کرے گا، اس کا نام نہیں آیا، کہتے ہیں ابو الیمن، یمن کا ہوگا۔ اور یہ 80 سال کے بعد وہ بڑی بڑی علامت قیامت کی ظاہر ہو جائیں گی، اور یہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور توبہ کا دروازہ بند۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے تو کوئی اور حکومت نہیں ہوگی، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام۔ یہاں جرنیل نہیں چھوڑتے، ادھر جرنیل ہوں گے ہی نہیں۔ آہا، بولو سبحان اللہ۔ ادھر نہ جرنل، نہ کرنل، نہ کانا، نہ بینگا، کوئی نہیں ہوگا۔ نہ ضمیر فروش جج ہوگا، نہ بے دین جرنیل ہوگا، نہ بیوقوف چودھری ہوگا۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام خدا کی زمین پر خدا کا نظام لائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مذہب بھی نہیں ہوگا۔ بچہ کچا یہودی چھپے گا درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ درخت اور پتھر کو گویائی دیں گے۔ وہ اعلان کرے گا او مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور نہ ان کی حکومت کے علاوہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں نہیں ہوگی، ایک ہی حکومت ہوگی۔ جب حکومت کرنے آئے گا پہلا دن تو ہمارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، دیندار لوگ۔ ہم پوچھیں گے کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ تو نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اس کے بعد ایجنڈا بھی ہے اور جنڈا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، اس کی بات نہیں مانیں گے، جیل میں ڈالے گا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ تھا کہ محمد علیہ السلام آخری نبی ہیں، کل اس نے اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں، تو نبی کے ختم نبوت کا کیا ہوگا؟
اور ہمیں تو بتایا تھا کہ شریعت عیسوی منسوخ ہے، شریعت محمدی ناسخ ہے، کل اس نے شریعت عیسوی جاری کر دی، پھر کیا کریں گے؟ اور ہمیں تو یہ بتایا تھا کتابوں میں افضل کتاب قرآن مجید ہے، اور اگر کل عیسیٰ نے اعلان کر دیا کہ افضل کتاب انجیل ہے، اس پہ عمل کرو، پھر کیا کریں گے؟ اور اگر ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ کامیابی نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں ہے، اگر اس نے کل اعلان کرا کہ میرے نقش قدم پہ چلو، ادھر کامیابی، پھر کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ میں تعلی نہیں کرتا، طالب علم ہوں، علمی تکبر نہیں کرتا، لیکن کہتا ہوں سیرت کی بنیاد پر اتنی بڑی دلیل کوئی لا کر دیکھا ہے، بہت بڑی دلیل ہے سیرت کے موضوع پر۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جمع کریں گے، فَيَقُومُ خَطِيبًا، کھڑے ہو جائیں گے خطاب کے لیے، اور لوگوں سے کہ لوگوں مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہو گیا، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کامیابی عیسیٰ کے نقش قدم پہ ہے یا آمنہ کے بیٹے کے نقش قدم ہے، تو میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے واقعہ متعلق کر لیتے ہیں۔ میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں، میری بات غور سے سنو۔ پہلا واقعہ یہ، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ، میری عمر بہت زیادہ ہے۔ کیا معنی؟ آج عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بتاتا ہوں، یہ انگریزی تاریخ ان کی عمر ہے، 40 سال میں اضافہ کرو، آج ہے 9 اکتوبر 2023۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان کو گئے ہیں اس کے 2000 سال پورے ہو گئے ہیں، 3000 میں 22 سال پورے ہو گئے، اور 23ویں سال میں 9 مہینے پورے ہو گئے، اور 10ویں مہینے کا آج 9واں دن ہے، کل 10واں دن، پکا حساب ہے، اور قیامت کل تو نہیں آ رہی۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے 2022 سال، ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 3000 سال ہو جائے، 10,000 سال ہو جائے، 15,000 سال ہو جائے۔ یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اور تیسرا بڑا واقعہ کہ وہ کہیں گے میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دجال کا فتنہ ختم کر دیا۔ یہ منحوس فتنہ ہے، منحوس۔ دجال کی فتنے کی 2 نشانیاں ہیں، ایک قتل عام بہت ہوگا، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے۔ قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے۔ بالکل آخر میں دلیل دے رہا ہوں، بہت غور سے سنو، اور دلیل ختم ہو جائے کوئی اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں، ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر بولو گے صلی اللہ، کوئی بھی بیٹھا نہیں ہوگا، زبان خاموش نہیں ہوگی۔ جناب عیسیٰ کہیں کہ لوگوں مجھے آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے، آپ کہتے ہو کامیابی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس 3 واقعات متعلق ہیں، کسی اور نبی کی بات 1 دفعہ سنتے ہو، میری بات 3 دفعہ سنو۔ پہلا واقعہ یہ کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، دوسرا واقعہ یہ کہ میری عمر بہت لمبی رہی، تیسرا واقعہ یہ کہ میری وجہ سے دجال کا فتنہ ختم ہوا۔ 3 واقعات کو بنیاد بنا کر عیسیٰ کہتا ہے مروری زمانہ کے باوجود، عیسیٰ کہتا ہے قربی قیامت کے باوجود، عیسیٰ کہتا ہے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ کامیابی کہاں ہے، کامیابی کا معیار کدھر ہے، کامیابی کا مدار کہاں ہے۔ میں عیسیٰ قربی قیامت کے باوجود اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں کامیابی مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقش قدم میں نہیں ہے، کامیابی آمنہ کے بیٹے محمد کے نقش قدم میں۔
بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے 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 بولیے، زور سے بولیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا، وہ ایک نسخی کیمیا ساتھ لایا، مصری خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تاجے لچایا، پلٹ دی پسکان میں اس کی کایا، رہا ڈرنے بھیڑے کو موجی بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ہاتھ بلند کر کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچا بول، اونچا بول۔ عبداللہ دورانی صاحب کا شکریہ۔ کدھر عبداللہ دورانی؟ عبداللہ دورانی، اچھا ہمارے پٹھان کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہاتھ بلند کر کو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ امریکہ کے نقش قدم پہ جائیں گے یا نبی کے؟ بولو نبی کے، امریکہ کے؟ امریکن تے، قادیانین تے، حکمرانن تے، چورن تے، ڈاکون تے، کرپشن تے، امریکہ کے راستے پہ چلیں گے یا نبی کے راستے پر؟ اب 3 دفعہ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔